کہ یثرب پہلے سے وہاں یہودی آباد تھے اور انہیں بھی انتظار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے وہ لوگ پہلے سے وہاں آباد تھے، تو وہ لوگ آ رہے ہیں تو مجھے بیچ دیا گیا اور میں پھر یثرب پہنچ گیا. دیکھیں کہاں کہاں سے پہنچتے ہیں. وہاں میں پہنچ گیا اور وہاں میں نے کھجوروں کے وہ باغات دیکھے جو اموریا کے پادری نے مجھے بتائے تھے، اموریا کے پادری جو بتائے تھے، اور میں نے دل میں سوچا اور خوش ہوا کہ یہی تمہاری آخری منزل ہے. کہتے ہیں جب میں نے وہ چھوٹے چھوٹے پتھر اور کھجوروں کے باغات دیکھے ان کے مابین، تو میں سمجھ گیا کہ میری آخری منزل یہی ہے اور میں یہاں غلامی کے دن گزارنے لگا. کہتے دن بھر میں ان کا کام کرتا اور زندہ رہنے کے لیے وہ مجھے معمولی سا 2 وقت کھانا مل جاتا تھا، وہ دے دیتے تھے، اور یوں ہی میری زندگی کے دن گزرتے تھے. بسل وسل دے دیتے، پیاز وغیرہ، پیاز دے دیا، چاول دے دیا، نمک دے دیا، جاؤ بکریاں چراؤ، چاہے شہرم چاہے مرو چاہے کٹو چاہے کچھ بھی ہے کہ نہیں. کہتے ہیں کہ یوں ہی میری زندگی کے دن گزرنے لگے. ان دنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے، لیکن میں غلامی کی وجہ سے آپ کے متعلق زیادہ معلومات حاصل نہ کر سکا، نہ مجھے معلوم ہو سکا. میں غلام تھا، غلاموں کو کیا معلوم اندر کیا ہو رہا. تھوڑے ہی عرصے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یثرب پہنچ گئے. میں اس وقت کھجور کی چوٹی پر کام میں مصروف تھا. چوٹی اوپر، کھجور اوپر چڑھتے نا وہ کچھ گافے وفے مارنے کے لیے، کہتے میں اوپر بیٹھ کے کام کر رہا تھا لٹک کر کے، اور میرا آقا جو میرا باس میرا مالک تھا وہ نیچے کھجور کے درخت کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کا چچا زاد بھائی دوڑتا ہوا آیا اور اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور گھبراہٹ کے عالم میں کہنے لگا کہ خدا بنو قیلا کو تباہ کرے، خدا بنو قیلا کو تباہ کرے، خدا بنو قیلا کو تباہ کرے. وہ آج قبا میں اس آدمی کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آ رہا ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں، اس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں. میں نے جب کھجور کی، کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی کہ میں نے جب کھجور کی چوٹی پہ اس کی بات سنی تو میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی اور مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں میں نیچے نہ گر جاؤں، کہیں میں نیچے نہ گر جاؤں. چنانچہ میں جلدی سے نیچے اترا اور بے خودی اور خوشی کے عالم میں اپنے مالک سے پوچھنے لگا کہ اللہ کے لیے مجھے آپ وہ خبر دوبارہ بتلائیں جو خبر آپ نے ابھی ہمارے مالک سے کہی ہے. میری یہ حالت دیکھ کر میرے مالک کو غصہ آیا اور اس نے مجھے تابڑ توڑ گھونسے مارنا شروع کیے اور کہا ہوگا اس دخلکم چل رو ہے کہ نہیں، یہی کہا ہوگا اسی ہوگی اس دخلکم. کہتے ہیں رسید کیا اس نے سیدھا مجھے اور بڑبڑایا کہ تجھے اس سے کیا کام، چل تو اپنا کام کر، چل تو اپنا کام. کہتے ہیں کہ جب شام کا وقت ہوا تو دن تو گورنمنٹ کی، رات اپنی. وہ دن تو نوکری کرتے ہیں، مجبور ہیں، لیکن رات اپنی. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جب شام کا وقت ہوا تو میں نے کھجوروں کا تھیلا جو توڑا تھا تھوڑا بہت بغل میں لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلا. اللہ، یہ دل کی مراد ہے جو وہاں پوری ہوئی. کہتے تلاش کرتے کرتے میں وہاں پہنچ گیا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، جلوہ فرماتے. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ ایک صالح اور خدا ترس انسان ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور آپ کے ہمراہ کچھ مسافر ساتھی بھی ہیں. اب دیکھیں ایسے نہیں کہ فلانے پیر صاحب آئیں گے، فلانی جگہ کھڑے رہیں گے تو جانا وہاں جا کے ان کو سلام کرنا، ان سے بیعت ہو جانا، اور پہنچ گئے تو دیکھا کہ کوئی کھڑا ہوا وہی سجدہ کر لیا آپ نے. نہیں، تحقیق کرو. کیا کرو؟ اب سلمان فارسی کا تحقیقی دور شروع ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ جذبات میں آپ نیک آدمی ہے چلو خلاص پاؤں پکڑ کے اب ہم کو بیعت کر لو ہم مسلمان. نہیں، سنو اب امتحان لے رہے ہیں. کون سا امتحان؟ پہلا نشانی پہلی تو انہوں نے سمجھ لی کہ چھوٹے چھوٹے سوکھے پتھروں کے مابین کھجور ہوں گے. دوسری نشانی کہتے کھجور لے کے گئے تھے پرکھنے کے لیے.
کہتے ہیں آپ کے ساتھ کچھ مسافر بھی ہیں، میں نے سنا ہے آپ نیک آدمی ہیں، صالح آدمی ہیں، تو میرے پاس یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، یہ آپ لیجئے اور کھائیے اور لوگوں کو کھلائیے۔ میں نے وہ پیش کر دی، میں اس پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کہتے ہیں میں یہ کھجوریں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لی اور اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ ساتھیوں آؤ اور یہ کھجوریں کھاؤ، اور میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ روک کر کے بیٹھے، آپ نے نہیں کھایا، آپ نے اس میں سے کوئی کھجور نہ کھائی، تو میں نے اپنے دل میں کہا یہ ایک نشانی تو پوری ہوئی، یہ ایک نشانی تو پوری ہوئی۔ پھر میں واپس چلا آیا۔ یہ ہے تحقیق، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحقیق۔ دین کو بھی حاصل کرو تو کیسے؟ بولو، تحقیق کے ساتھ۔ کوا کان لیا جا رہا ہے تو کان ڈھونڈو، پہلے کان تمہارا ہے کہ نہیں، انہیں کی کوے کے پیچھے دوڑو۔ اور آج کے دور میں جو باطل پرست کفر شیطانیت جو چل رہی، ایسے ماحول میں تو آپ کو مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ ہم جو بولیں اس کی بھی تحقیق کرو، کوئی بھی بولے اس کی تحقیق کرو، کوئی بھی بولے، ایک نہیں 10 آدمی سے پوچھو، کتنے آدمیوں سے حق تلاش کر کر کے بیچارے پہنچے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ سنو، کہتے میں واپس آ گیا اور دوسرے دن اور کھجوریں لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کی کہ چونکہ آپ صدقہ نہیں کھاتے اس لیے یہ آپ کے لیے کچھ کھجوریں بطور ہدیہ، یہ آپ لے لیجئے۔ چنانچہ جب میں نے آپ کی خدمت میں کھجوریں پیش کی تو آپ نے تحفہ قبول کیا اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور صحابہ کرام کو کھلایا۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ دوسری نشانی پوری ہوگی، یہ دوسری نشانی پوری ہوگی۔ اب باقی رہی تیسری۔ کہتے ہیں پھر میں لوٹ آیا اور پھر میں تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دفعہ آپ جنت البقیع میں اپنے کسی صحابی کی تدفین کے سلسلے میں تشریف فرما تھے، دفن کرنے کے لیے قبر وغیرہ کھدوا رہے تھے اور وہاں موجود تھے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک چادر پہنی ہوئی ہے اور ایک چادر آپ نے اپنے کندھے کے اوپر ڈالی ہوئی ہے، 2 چادریں آپ نے زیبتن کی ہوئی ہیں۔ میں نے سلام کیا اور پھر میں آپ کی مہر نبوت دیکھنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا جو اموریہ کے پادری نے مجھے بتلائی تھی کہ وہ نبی جو ہوگا اس کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی نشانی ہوگی، مہر ہوگی نبوت کی۔ تو میں آپ کے ارد گرد گھومنے لگا، اللہ کوشش میں تھا کہ کسی طرح سے میں وہ نشانی دیکھوں، لیکن چونکہ وہ چادر کندھے پہ پڑی ہوئی تھی اس لیے مجھے وہ چیز نشانی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ چنانچہ جب میں کافی چکر لگائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید بھاگ گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کندھوں سے دھیرے سے نیچے سرکا، اللہ کہتے ہیں نیچے سرکا دی اور میں نے مہر نبوت دیکھی تو میں پہچان گیا اور میں اس کے چومنے کے لیے دوڑ پڑا، میں اس کو چومنے کے لیے جھکا دوڑ پڑا اور زار و قطار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے رونے لگا۔ تینوں نشانی میں تینوں نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پا گئے۔ وہ صدقہ نہیں کھاتے، ہدیات کھاتے ہیں، نمبر 2، نمبر 3 نبوت کی نشانی۔ کہتے ہیں زار و قطار میں رونے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے چمٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری یہ حالت دیکھی تو شفقت اور پیار سے میری پیٹھ کو تھپ تھپایا اور اپنے پاس بٹھا کر فرمایا کیا بات ہے، کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو، کیا بات ہے؟ تو میں نے اپنی پوری درد بھری داستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے شروع سے لے کر آخر تک سنا اور آپ نے اسے بڑی دلچسپی سے سنا اور مجھے فرمایا کہ میرے ساتھیوں کو بھی یہ داستان سناؤ۔ میرے ساتھیوں کو بھی آج اسی سنت جو سلمان نے نبی کے ساتھیوں کو سنائی تھی، آج اسی ایک خادم نے نبی کے امت کو یہ واقعہ میں بتلا رہا۔ کیوں؟ اس واقعے میں بڑی عبرتیں اور بڑی نصیحتیں، اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس واقعے کو آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں جو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو سنائی تھی۔ کہہ رہے یہ داستان انہیں بھی سناؤ۔ میں نے انہیں اپنی تمام داستان سنائی، ان میں لوگ بڑے خوش ہوئے اور میں نے بڑی محنت کے بعد اور بڑی جستجو کے بعد
میں اپنی منزل کو پا لوں. بڑی محنتوں کے بعد سلام ہو حضرت سلمان فارسی پر جس دن وہ حق کی تلاش کے لیے گھر سے نکلے. سلام ہو حضرت سلمان فارسی پر جس دن انہوں نے حق کو پہچانا اور پختہ یقین کے ساتھ ایمان لے آئے. اور سلام ہو حضرت سلمان پر جس دن آپ فوت ہوئے اور جس دن انہیں انشاءاللہ اللہ زندہ بنا کر کے اٹھائے گا. میرے بھائیوں، میرے عزیز و دوستو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق احادیث میں بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے نبی، میرا تو اپنے کسی باپ کو میرا کوئی باپ نہیں جو اسلام میں ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک پھیلائی اور حسن کو حسین کو سب کو جمع کیا اور سلمان سے کہا تم بھی منڈی ڈالو اسی چادر کے نیچے، اور فرمایا کہ یہ سب میرے اہل و عیال ہیں. اللہ، حضرت سلمان کو کیا کہا؟ یہ میرے اہل و عیال ہیں، یہ میرے خاندان کے لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ کے جو ہے میرا یہ سلمان فارسی کبھی بھی کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہے ہوں اور حضرت سلمان کو انہوں نے چھوڑ دیا. حضرت سلمان ہمیشہ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے. ایک دفعہ کسی بات پر کچھ صحابہ سے کچھ میں نے ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، اور حضرت سلمان ناراض ہو گئے، وہ بھی ناراض ہو کے چلے گئے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے سلمان سے جھگڑا کر کے تم نے سلمان کو نہیں ناراض کیا ہے بلکہ اللہ کو ناراض کیا ہے. جاؤ سلمان سے معافی. یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. میرے عزیز، میرے دوست، بڑی عبرتیں ہیں اس واقعے میں. اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، آنے والی نسلوں کو اس بطل جلیل اور اس بہادر صحابی رسول اور اس جو ہے حق کے عظیم شہسوار کے اس واقعے کو آپ اپنے بچوں کو اور سب کو آپ سنائیں، بتائیں. اور اس طرح کے واقعات موجود ہیں کتابوں کے اندر، آپ اس کو پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اس سے بہت بڑی روشنی اور بہت ہدایتیں اور بہت تعلیمات ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں. حضرت سلمان فارسی جیسا کہ میں نے بتلایا کہ بہت بڑے عابد اور بہت بڑے زاہد اور بہت بڑے عقل مند تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے کہ سلمان وہ ہے کہ ایک دن اس کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ اگر علم آسمان پر ہو، ثریا پر ہو، وہاں سے بھی وہ علم لے کر کے آئیں گے. حضرت سلمان فارسی بہت بڑے عقل مند، بہت بڑے عالم تھے اور مدینے کے اہل علم میں ان کا شمار ہوتا تھا. چنانچہ صحابہ کہتے ہیں کہ سلمان کو اگلے اور پچھلے تمام علوم کا پتہ تھا. وہ علم کا ایک سمندر تھے. چار شخصیتیں تھیں، عبداللہ ابن مسعود اور ایک ہستے عبداللہ ابن سلام جو یہودی تھے اور یہودی کے بعد مسلمان ہوئے تھے، اور یہ مجوسی تھے حضرت سلمان فارسی، اس سے مسلمان ہوئے تھے. تو اول اور آخر کا مطلب یہی تھا کہ پہلے بھی دین کو کے جانکار وہ ہیں اور جس دین میں آئے ہیں آخر میں اسلام میں اس دین کے بھی جانکار ہیں. اس لیے انہیں دونوں دینوں کا اچھی طرح سے پتا ہے. تو ہم میں سب سے زیادہ عالم اور سب سے بڑے عالم سلمان فارسی. تو اس طرح سے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سن 34 ہجری کے اندر دور عثمانی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ کی وفات ہوئی سن 34 یا سن 35، لیکن سن 34 ہجری میں تقریباً 350 برس یا 250 برس کی عمر پا کر کے وہ اللہ کو پیارے ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی مقدس اور محترم معزز صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہمیں اور آپ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.